الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدقت یا رب العالمین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ابھی حاصل ہوئی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی نیکی جو اللہ کی نعمتوں کو اس نیکی کرنے والے کی طرف ایسے کھینچ کے لاتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کے ذرات کو کھینچتا ہے۔ مقناطیس کو باقی کسی بھی دھات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ سونا اس کے سامنے وہ سونے کو نہیں کھینچے گا، چاندی سامنے وہ نہیں کھینچے گا، جواہرات کو نہیں کھینچے گا۔ مقناطیس کو انٹرسٹ صرف لوہے کے ساتھ ہے۔ تو جیسے مقناطیس لوہے میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی اور دھات میں خواہ وہ کتنی بھی قیمتی ہو، مقناطیس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک نیکی ہے جس کو قرآن کریم کلمہ شکر سے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ اس جملے سے متعارف کراتا ہے۔ ایک نیکی ہے، یہ کلمہ شکر ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو اس کلمہ شکر ادا کرنے والے کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔
اور ناشکری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ کی باقی نعمتیں بھی انسان سے روٹھ جاتی ہیں۔ جو لوگ الحمدللہ کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہ جہاں اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور جس سے ان کی آخرت سنورتی ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیتے ہیں۔ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے تو ہماری زبانوں پر شکوے شکایات کی ایک ایسی فہرست بنا دیتا ہے کہ جس فہرست کو بیان کرتے ہوئے نہ ہم تھکتے ہیں نہ ہم بور ہوتے ہیں، اور کلمہ شکر کو ہماری زبان سے بالکل غائب کرا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ازلی دشمن کے شر سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ دربار کیا، اپنے دربار سے نکالا، فرمایا فخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، تو اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ آدم کی اولاد کے لیے جو کامیابی کا راستہ آپ نے تجویز کیا ہے اور جو حقیقی کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف میں ان کو نہیں آنے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے، کیونکہ شیطان نے خود آگے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی زبانوں پر آپ کے بھی شکوے اور شکایتیں جاری کر دوں گا، آپ کی بے شمار نعمتیں پا کر ان کا ذہن ان نعمتوں کی طرف نہیں جانے دوں گا کہ جو نعمتیں ان کے پاس موجود ہوگی، بلکہ ان کو اس احساس کمتری میں مبتلا کر دوں گا کہ جس نعمت سے آپ نے اپنی کسی حکمت کے مقتضا کے تحت ان کو عطا نہیں فرمائی، میں ان کا ذہن بار بار ادھر ہی فوکس کر دوں گا کہ جب ان کی خواہش کے مطابق ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی نعمت نہیں ملے گی، تو یہ اسی کا شکوہ اور اسی کا رونا روتے رہیں گے، اور باقی جو بے شمار نعمتیں آپ کی یہ استعمال کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، اس کی طرف ان کا ذہن نہیں جانے دوں گا۔ تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو یہ اکثریت آپ کی ناشکر گزار بنے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو شیطان کا انجام ہوا، اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اگر یہ تیرے اس بہکانے پر گمراہی کا شکار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا پھر میری بھی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں،
اللہ تو صفات کو، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ خون کا رشتہ تو اللہ کا کسی کے ساتھ ہے نہیں، لم یلد ولم یولد۔ جو بھی اللہ کی ہدایات پر چلتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جو اللہ کی ہدایات سے ہٹ کر شیطان کے اغوا اور تلبیس کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے اپنی مکمل محبت اور پیار کا اظہار فرماتے ہوئے ان کو ترغیب دی اور اس راز سے آگاہ کیا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے سب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے، کہ کہیں چھپ کے لکھ کر رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اعلان فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، کلمہ شکر کو اپنی شخصیت کا حصہ بناؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاؤں گا نہیں بلکہ ضرور بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتیں ضرور بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم نے میری ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو پھر بھی سن لو کہ ان عذابی لشدید، پھر میرا غضب اور میری ناراضگی کے آثار بھی پھر بہت سخت ہوتے ہیں، پھر اسے برداشت کرنا بھی تمہاری طاقت اور تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے کلمہ شکر کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اپنے رزق کی تنگی کی فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے مقدر میں جو رزق ہے اللہ پاک مجھے اکٹھا ہی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق اکٹھا مل جائے گا تو بعد میں کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، بس آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جو میرا رزق اکٹھا ہی دے دے، یہ جو میں ہر دوسرے دن رزق کے لیے پریشان رہتا ہوں یہ پریشانی میری ختم ہو جائے۔ بابا سعدی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کے اللہ سے اس بندے کی یہ فریاد پہنچا دی، اور بات آئی گئی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا مکان بنا ہوا اور خلق خدا ہے جن کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ سخی کون ہے جس کا یہ اتنا بڑا مکان ہے اور یہ سجا ہوا دسترخوان ہے؟ اس کا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ باہر آیا تو وہ وہی آدمی تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے رزق کی شکایت کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا
کہ تمہارا رزق تو بہت تھوڑا تھا اور تمہارے لیے کافی نہیں تھا، تو یہ کیا صورت بنی کہ اتنے لوگ اب آ رہے ہیں اور تمہارے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اور تم نے اس تھوڑے سے رزق سے اتنا بڑا مکان بھی بنا لیا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، جو اللہ نے مجھے آپ کی دعا کے بعد جو میرے مقدر کا رزق تھا سارا اکٹھا دے دیا، تو میں نے دو کام کیے۔ ایک تو کلمہ شکر کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا کہ میں نے ہمہ وقت اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، اور دوسرا اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کیا۔ تو اللہ نے کلمہ شکر کی برکت سے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کی برکت سے میرے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیا۔ اب میں اس کو سمیٹتا ہوں، جمع کرتا ہوں، تو یہ اب میرے سمیٹنے سے سمٹتا نہیں ہے، میرے جمع کرنے سے یہ محفوظ نہیں ہوتا، یہ مزید بکھرتا جا رہا ہے۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ بتایا۔ بعض باتیں شیخ سعدی نے بڑی فکر انگیز لکھی ہیں، ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے۔ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ خاص راز بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ترغیب دی، اور حدیث میں بھی اسی طرح کا واقعہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے دست سوال دراز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس کے لیے، اس کو دینے کے لیے کوئی چیز ہو تو قریبی آپ کے گھر میں جب بندہ بھیجا تو وہاں سے 2 کھجوریں آئی۔ آپ نے فرمایا 2 کھجوریں اس کو دے دو۔ جب وہ 2 کھجوریں دی گئی تو اس سائل نے ان 2 کھجوروں کو معمولی اور حقیر سمجھ کے وہیں رکھ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس میں تھوڑی دیر میں ایک اور سائل آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں جو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا یہ اس کو دے دو۔ جب اسے وہ 2 کھجوریں دی گئی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار تشکر میں سلام کیا، اور ان 2 کھجوروں پر بہت زیادہ اظہار مسرت کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ تو آپ نے فرمایا ذرا میرے وہ فلاں برابر والی زوجہ محترمہ کے گھر میں دیکھو، کچھ ہو تو وہ بھی لا کے اس کو دے دو۔ پھر مزید گھروں سے کھجوریں جمع کی گئی اور درم بھی جمع کیے گئے، تو اسے 40 درم بھی دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے یہ دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، کہا یہی معاملہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ شکر کرنے پر اور ناشکری کرنے پر فرماتے ہیں۔ جیسے اس بندے سائل نے ناشکری کی تو ہم نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کھجوریں چھوڑ کے چلا گیا 2، اور اس بندے نے 2 کھجوریں لی اور تشکر کے کلمات زبان سے ادا کیے اور رویہ بھی شکر والا اپنایا، تو اس کا یہ رویہ اور اس کے کلمات ہمیں پسند آئے، تو ہم نے جیسے اس کو اپنی طرف سے مزید نوازا، یہی معاملہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے ہے، اور اس جملے کو الحمدللہ اس کو اپنا شخصیت کا حصہ بنائیں۔ 2018 میں جو عمرے پہ گیا تھا تو حرم میں ایک فلسطینی میرے قریب آ کر بیٹھا ہے، تو باتوں سے پتہ چلا کہ وہ فلسطین سے آیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ فلسطینی تو بڑے تکلیف میں، بڑی آزمائش میں ہو، تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا وَلَٰكِن نُشَاكِرُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ایک سیدھے راستے پر لگے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں،
اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے لیکن اللہ کی معصیت اور گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا وہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس نے کہا وَلَٰكِن نُشَاكِرْ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، تو اللہ کو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ تو یہی بات اللہ، جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کو جملہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء السلام کو بھی شکر گزاری کی ترغیب دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا وقلیل من عبادی الشکور، میری نعمتوں کا شکر کرنے والے میرے بندوں میں سے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت کا اور اس کی خوش نصیبی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا شکر کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام تھا حضرت معاذ بن جبل، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ویسے تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن حضرت معاذ کا بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کو پریشان دیکھا اور فرمایا کہ معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند جملے سکھا رہا ہوں، اس کا اہتمام کرو۔ اور جملے کیا سکھائے؟ جملے یہ سکھائے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر ادا کروں اور خوبصورت سے خوبصورت، اچھی سے اچھی میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جملوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا، پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری پریشانی محسوس کی تھی، چند دن بھی نہیں گزرے کہ پریشانی بھی ختم ہو گئی اور چہرے کے اوپر بھی خوشحالی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیے کہ صحابہ کو بھی آپ نے یہ سکھایا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر یہ جملے حدیث کے ہیں، اگر یہی جملہ انسان یاد کر لے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو پڑھے، اور پھر یہ جملہ الحمدللہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہر نعمت پر ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہم اس کے اوپر الحمدللہ کہیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور نعمتیں بھی ہماری بڑھے گی اور پریشانیاں خود بخود ہم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔